جی بسم اللہ جی. ہاں جی, بات اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو عبدالرزاق, جب تک ہم چاروں کتابوں پہ ایمان ہی نہ لاتے ہم مسلمان نہیں کہلواتے. میں نے کہا بھائی چاروں کتابوں کے لیے نہیں ہم مسلمان کہلواتے, ہم قرآن پاک کی وجہ سے مسلمان کہلواتے ہیں. ایک جی بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صرف چاروں کتابوں پر ایمان لانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجے ہیں, ہر قوم کے لیے ڈرانے والے بھیجے ہیں, اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو پھر ہم ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ ظلم ہوتا کہ ان سے پوچھ گچھ کرتے, یعنی ان کو تعلیم تو دی کوئی نہیں, اور ان سے پوچھتے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, وہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا ہے, تو یہ ظلم ہوتا قرآن کہتا ہے. تو جب یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کو کی طرف نبی بھیجا ہے اور نبی کو تعلیم دی کوئی نہ ہو, اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ کتابیں چار ہی ہیں, یہ بھی قرآن سے لا علمی کا تصور ہے. جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ان کا پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدہ بنا لیا ہوا ہے. تو میں نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں عالم تو ہوں نہیں, میں تو ایک مثال ان پڑھ ہوں, میں تو سیکھ رہا ہوں. میں نے اس کو پھر یہ جواب دیا, میں نے کہا میں اس بات کے بارے میں کنفرم کر کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں. الحمدللہ یہ میں اپنے گھر میں جاؤں گا, جب میں براڈ کے اوپر بیٹھا ہوں گا, میر صاحب آئیں گے, میں بالکل یہ سوال کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ وہ کہہ رہا تھا تورات, انجیل اور بائبل, وہ یہ جو ہے نا وہ کو الگ نہیں, وہ تورات, انجیل, زبور یہ سب بائبل کا حصہ ہیں, بائبل میں شامل ہیں. یہ بائبل جو ہے نا وہ کوئی الگ الہامی کتاب نہیں ہے, یہ انہی کتابوں کا مجموعہ ہے جس کو آپ تورات کہہ رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کو تورات, اور نیو ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کو کہتے ہیں انجیل پلس اور کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ. جی جی بالکل, میرے پاس جو بائبل پڑھی ہوئی ہے نا اردو میں وہ نیا عہد نامہ ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پھر آپ کے پاس آدھی بھی نہیں کتاب. ابھی وہ میں نہیں پڑھ سکا. جو آپ کے پاس پڑھی ہے نا اس کو یہودی نہیں مانتے. اوکے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور ان کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہیں اس میں. کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ہی نہیں مانتے تو وہ ان کو کیوں مانیں گے, جیسے یہودی اور عیسائی دونوں قرآن کو نہیں مانتے. لیکن یہ کہنا کہ نبی تو ساری دنیا کے لیے بھیجے ہیں, ہر قوم کے لیے بھیجے ہیں, اور ان کو کتاب کوئی نہیں دی, تو پھر ان کو بھیجا کیا انہوں نے آگے لوگوں کو کہنا تھا. ہاں جی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ جتنی قومیں ہیں, جتنی قوموں کی طرف نبی آئے ہیں, سب کو خدا تعالیٰ نے کوئی تعلیم دی ہے, وہی اسی کو کتاب کہتے ہیں جو بعد میں لکھی گئی. یا زبانی بھی ہو تو وہ بھی کتاب ہی ہوتی ہے, کیونکہ کتاب کا جو مفہوم ہے وہ فرض کے معنوں میں بھی استعمال ہو, جیسے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی, اور یہ روزوں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, کتبہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تو وہاں بھی لفظ کتاب ہی استعمال ہوا ہے. تو کتاب کا اصل معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنا. میر صاحب جیسے اگلے دن میں نے سوال کیا تھا میر صاحب سے ہی نا, میر سلیم صاحب سے کیا تھا, میں سن رہا تھا کے بارے میں نا, 6 کلموں کے بارے میں وہ میں سن رہا تھا. ہاں وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. میں عرب میں رہ کے آؤں, 12 سال رہ کے آؤں, وہاں سے نہیں بھی میں نے سنے, لیکن پاکستان کے اندر 6 کلمے ہیں. اچھا کلمے کے بارے میں یہ کوئی اور سوال ہے پھر. ہاں جی, کلمے جو ہے نا پاکستان میں 6 کلمے ہیں, عرب کنٹری میں وہ سسٹم ہے کہ ایک ہی ہے بس. انہوں نے غیر احمدی جو ہیں انہوں نے تو ہر نبی کا کلمہ بنایا ہوا ہے, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ.
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے اپنے کلمے ایجاد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ کلمہ سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور نبی کا کوئی کلمہ وغیرہ نہیں ہے، السلام علیکم. پڑھ کر وہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں، ایسی کوئی اس طرح نہیں ہے ان کی. جی میر صاحب ایسے پھر یہ ہوا نا کہ پہلے زبور تھی نہیں پھر نہیں نہیں انجیل بنی. نہیں 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 نہیں. ہاں پہلے نبی ہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تھے، جی بالکل ایسے ہی. ان کو لکھا حضرت موسیٰ کو دی، حضرت داؤد کو دی. حضرت داؤد تو بہت ہزاروں سال بعد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جس کو تورات کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک. یہ اگر آپ سورہ جو ہے نا اپنا آل عمران اس کو پڑھیں جی تو اس میں یہ موجود ہے کہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہیں وہ نصارہ تھے یا یہودی تھے، لیکن وہ یہودی یا نصارہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انجیل اور تورات حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ لفظ موجود ہے وہاں قرآن میں. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے غالباً، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے، جائز تھے، وہ کھا سکتے تھے، ان کو اجازت تھی، سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب کے بعد نازل ہوئی ہے تورات جس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تورات جو ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. ٹھیک. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب نازل ہونے کے بعد تمام انبیاء جو تھے اس کے بعد وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی ان کو الگ شریعت نہیں دی گئی تھی. بنی اسرائیل کو شریعت ان کی ایک ہی تھی سب کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور زبور جو ہے وہ شریعت کی کتاب نہیں ہے، اس میں تو حمد ہے اور دعائیں ہیں، ایسی وہ شریعت کی کتاب نہیں ہے. یعنی اس میں احکام نہیں بیان ہوئے کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا. یہ احکام زبور میں بیان نہیں ہوئے. زبور کا تو باقاعدہ حوالہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے زبور میں یہ کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ لیا ہے کہ خدا کے جو صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، وہی الارض کے وارث ہوں گے. اور یہ ایگزیکٹلی عبارت جو ہے وہ آج بھی زبور میں پائی جاتی ہے. لیکن موجودہ جو ہے نا زبور، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ بھی اور لوگوں کی زبوریں لکھی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کی زبور بھی ایک اس میں لکھی ہوئی ہے، باقی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی زبوریں لکھی ہوئی ہیں. میر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا پھر کتابیں تو دو ہی ہوئی، پھر ایک قرآن پاک اور ایک بائبل کہہ لیں یا انجیل کہہ لیں یا زبور کہہ لیں. وہ کتاب آپ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب وہی جو آپ نے ابھی بتایا کہ کتاب کہتے ہیں، دو جو آپس میں ملتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں. نہیں، دو آپس میں ملتے نہیں مطلب دو فرق میں نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی لفظی میں نے. ہاں جی کتاب کا معنی ہوتا ہے جو چیز فرض کی گئی ہو، اس کا بھی کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کا بھی. کتاب کے کئی معنی ہیں. ایکچولی میرا مطلب کہنے کا اور تھا، مطلب زبور، انجیل، بائبل یہ تینوں ایک ہی ہیں. پھر یہ میں جانی بھائی آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. کتابیں ہیں. جی ایک سیکنڈ. بائبل صاحب بائبل اور یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تورات جس کو کہتے ہیں وہ بھی بائبل میں شامل ہے، جس کو انجیل کہتے ہیں وہ بھی بائبل میں شامل ہے، جس کو زبور کہتے ہیں وہ بھی بائبل میں شامل ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں.
میر لطیف صاحب، یہ جو مرکز، لوکا، متی، یوحنا، جی ان جی کو ہم کہتے تو بائبل ہی ہیں، لیکن یہ جو جیسے مرکز، لوکا، متی، یوحنا، یہ چار کتابیں مین جو ہے، یہ ان میں سے کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، ان میں کوئی ہے فرق، یا یہ ساری ساروں کا ایک مجموعہ ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یار کیا ہو گیا ہے. جی اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کتابوں کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لکھی گئی ہیں اور بعض لوگوں سے منسوب ہیں. بعض نبی ہیں ان میں سے جن کے نام سے منسوب ہیں، بعض کو نبی بائبل نہیں کہتی، ان کے نام سے بھی منسوب ہیں. اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ. نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں وہ کتابیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، ان کے واقعہ صلیب تک، اور اس کے بعد ابتدائی عیسائیوں کی ہسٹری، اور اس کے بعد پولوس کے 14 خط، 2 خط پطرس کے، 3 خط یوحنا کے، 1 خط یعقوب کا، 1 خط یہوذا کا، اور 1 مکاشفہ ہے. اس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ. اب سمجھ آ گئی؟ جی آگے. ہاں جی یہ الگ الگ حصے ہیں. جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتابیں اس کو سب یہودی مانتے ہیں. جو سامری ہیں، سامری فرقہ ایک یہودیوں کا، وہ صرف پہلی 5 کتابوں کو مانتا ہے، باقیوں کو نہیں مانتا. ٹوٹل جو ہیں پروٹیسٹنٹ بائبل میں اور یہودی بائبل میں اس کی 39 کتابیں ہیں ٹوٹل. ایک لحاظ سے گنا جائے تو 24 کتابیں ہیں، کیونکہ وہ یہودی جو ہیں 12 نبیوں کی کتابیں اس کو ایک ہی کتاب مانتے ہیں. تو یہ ہے. اور نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے اس کو صرف عیسائی مانتے ہیں، اس کو یہودی نہیں مانتے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں کتابیں. جی بالکل. بائبل میں تورات، زبور، انجیل کے علاوہ اور بھی کتابیں شامل ہیں. صرف انجیل نہیں، انجیل کے علاوہ اور بھی کتابیں شامل ہیں. جی تو میر صاحب پھر اس کا یہ مطلب ہوا، پھر جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ 4 کتابیں ہیں آسمانی، وہ یہ کہتے ہیں. یہ غلط نظریہ ہے. 4 نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کیٹاگوریکلی کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجے ہیں، ڈرانے والے بھیجے ہیں، نذیر بھیجے ہیں، بشیر بھیجے ہیں، خوشخبریاں دینے والے، اور ڈرانے والے بھیجے ہیں، یعنی انبیاء بھیجے ہیں، تو پھر ان کو کچھ نہیں دیا تھا جن باقی قوموں کو؟ تو نبی کیا ان کو بتاتے تھے؟ کس لیے بھیجے گئے تھے نبی؟ ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی؟ رانی صاحب جواب تو دے دیں. جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی آنے کا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہی دیں. جی ہاں جی، لیکن وہ آپ مسلسل بولی جا رہے تھے نا، پھر میں چپ کر کے سن رہا تھا. مائک تو میں نے کھولا ہوا. پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی کتاب نہیں دی تھی، ان کو نبیوں کو بھیجا کس لیے تھا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. کہتے کتاب رسول کے اوپر نازل ہوتی ہے، نبی کے اوپر نہیں. نہیں، رسول اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت لے کے آتا ہے. صاحب آپ کی نا پوری تربیت کرنے والی ہے ابھی. نہیں دیکھیں، ابھی مجھے بڑا موقع ملا ہوا ہے، بہت موقع ملا ہوا ہے زبردست کر کے. تو دیکھیں میرے سوال کلیئر ہو رہے ہیں بہت زیادہ. جو ہے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جی جی 2 مختلف حیثیتوں سے ان کو 2 مختلف ٹائٹل دیے گئے ہیں. نبی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خبریں پائے جی، اور وہ خبریں آگے مخلوق کو دے، اللہ کی مخلوق کو جن کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجا گیا، وہ ہوتا ہے نبی. نبی کہتے ہیں نبا سے نکلا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، اپنا مبالغے کا صیغہ ہے. مراد ہے جن کو بہت کثرت سے خبریں ملیں، کثرت سے خبریں جس کو ملیں اس کو کہتے ہیں نبی. اور رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو کسی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھیجا ہو، اس کو کہتے ہیں رسول. تو جو 2 مختلف اس کی حیثیتیں ہیں ایک ہی شخص کی.
ورنہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کریم کے مطابق. ٹھیک. تو میر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں تورات انجیل زبور، ان کو یہ ایک ہی شریعت مانا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہی شریعت تھی؟ کیا؟ ویسے تو یہ ایک ہی شریعت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی میسج ہے، لیکن مختلف قوموں کے لیے شریعت نہیں ایک ہی نہیں، بتدریج جو ہے نا، اور قوموں کے حالات، قوموں کے معاشرے، قوموں کے کلچر کے مطابق ان کو احکامات دیے گئے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. صحیح ہے جی، جی، ٹھیک ہے، بہتر ہے. ایک ایگزیکٹلی 100% ایک شریعت نہیں، بنیادی طور پر ایک ہی ہے، یعنی ایک خدا کی پوجا کرنے کی سب کتابیں جو ہیں وہ تعلیم دیتی ہیں. بنیادی اصولی طور پر ایک ہی تعلیم ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں فرق ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق، مسلمانوں کو یہ تعلیم، قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے نا، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. باقاعدہ نام لیا ہے یہودیوں کی عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ، دیگر مذاہب کی عبادت گاہ، اور آخر میں چوتھے نمبر پر اس کا نام ہے مسجد کا. لیکن یہ تعلیم دوسری کسی شریعت میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے یہ کہنا کہ ایک ہی شریعت ہی سب کی، یہ بھی غلط ہے. جی حالات اور کلچر اور زمانے کی ضرورت کے مطابق ان کو تعلیمات دی گئیں. صحیح. جی، اچھا، یہ جو پولس اور لوکا ہے، یہ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بھی رسول مانتے ہیں؟ لیکن وہ عیسائی یہ نہیں مانتے کہ وہ خدا کے رسول تھے. جی یہ کہتے ہیں مسیح کے رسول تھے. مسیح نے اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں، کہ انہوں نے جب بھیجا اپنے حواریوں کو تبلیغ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح خدا نے مجھے بھیجا ہے اپنے تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. تو مراد یہ وہ مسیح کے رسول تھے، خدا کے رسول نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے. جیسے ہم خلفاء ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں خلیفۃ المسیح، جی ہم خلیفۃ اللہ نہیں ان کو کہتے. جی یہ خدا کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ اس تعلیم کو آگے اس کو پھیلاتے ہیں جو کہ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے دی. ان کو الگ کوئی تعلیم خدا تعالیٰ نہیں دیتا. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو یہ پھر اگر یہ مسیح کے ہی تھے تو پولس نے پھر ان کا بگاڑ دی، اور لوکا کی، یہ بیسیکلی لوکا کی ہی پولس لے کے آگے آیا کہ لوکا کچھ لوکا جو اور ہے کہتا نا، تھا اور اس نے بگاڑا ہے. لوکا جو ہے یہ پولوس کا شاگرد تھا. جی اور مرکز جو ہے، جو روایات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقتاً ایسا تھا یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے نام سے منسوب ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ لوکا نے لکھی ہے، یہ مرکز نے لکھی ہے، یہ فلاں نے لکھی ہے. بھائی خود انجیلوں میں کوئی ذکر نہیں ہے کس نے لکھی ہیں یہ کتابیں، اچھا. اور اس میں کیا کیا اضافے لوگوں نے بعد میں کیے ہیں. عیسائی لوگ جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں ان کے نام سے، حقیقتاً کس نے لکھی ہیں دنیا کا کوئی بندہ نہیں جانتا، نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں نے لکھی ہے ان کتابوں میں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں، جیسے پولسی عقیدہ ہے، یہ